السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب لوگوں کو ایک نئی کہانی سناؤں گا۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک ضعیف لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام ہند باد تھا۔ ایک دن وہ لکڑیوں کا گٹھا لیے ہوئے ایک بڑے عالیشان محل کے پاس سے گزرا۔ لکڑیوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ سخت تھکان محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے گٹھا ایک طرف رکھا اور سستانے کے لیے اس محل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسا شاندار محل ہے، یقیناً اس کا مالک کوئی امیر کبیر آدمی ہوگا اور بڑے عیش کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس نے ایک راہگیر سے پوچھا، بھائی یہ کس کا محل ہے؟ راہگیر حیرت سے بولا، تم نہیں جانتے یہ سندباد جہازی کا محل ہے؟ یہ سن کر ہندباد لکڑہارا آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، واہ مولا، ہندباد اور سندباد کے ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں، لیکن یہ کتنا امیر ہے اور میں کتنا غریب ہوں۔ اتفاق سے سندباد جہازی وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے بوڑھے لکڑہارے کی بات سن لی۔ اس نے لکڑہارے کو کہا، خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہ سب کچھ میں نے سخت محنت، ذہانت اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے۔ سندباد بوڑھے لکڑہارے کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ وہاں اس کے اور بھی دوست موجود تھے۔ ضیافتیں چل رہی تھیں اور رقص و سرود کی محفل گرم تھی۔ سندباد اپنی مسند پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے ہندباد کو اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں ایک امیر تاجر کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بہت ساری دولت میرے ہاتھ آئی جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے خوب لٹایا۔ آہستہ آہستہ ساری دولت ختم ہو گئی تو ایک ایک کر کے سارے دوست احباب میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ دولت کو خوب سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ کام کاج کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دولت ہمیشہ انسان کے ساتھ نہیں رہتی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی باقی جمع پونجی اکٹھی کی، مال تجارت خریدا اور ایک بحری جہاز پر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہماری منزل ہندوستان تھی۔ ہمارا جہاز سمندر کے راستے رواں دواں تھا۔ مختلف جگہوں پر جب ہمارا جہاز ٹھہرتا، میں اپنا سامان فروخت کرتا اور وہاں سے نیا مال خرید لیتا، جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کے لیے نیچے اتر آئے۔ میں چونکہ گھومنے پھرنے کا زیادہ شوقین تھا، اس لیے سیر سپاٹے کے لیے دور تک چلا گیا۔ اچانک زلزلے کے جھٹکے ہمیں محسوس ہوئے۔ اسی لمحے جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں بلکہ ایک دیو کامت مچھلی ہے جس کی پشت پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ بھاگم بھاگ جہاز پر چڑھ گئے۔ میں جہاز سے کافی دور تھا۔ مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح سے جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن پانی کی موجوں میں نہ جانے میں کہاں سے کہاں نکل گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک جزیرے پر پڑا تھا۔ چند دن اکیلا ہی گھومتا رہا اور جنگلی پھل اور پتے کھا کر گزارا کرتا رہا۔ ایک روز چند آدمی مجھے ملے۔ انہوں نے میری کہانی سنی اور مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ رحم دل اور خدا ترس آدمی تھا۔ اس نے مجھے کھانا اور لباس مہیا کروایا اور رہنے کے لیے گھر فراہم کیا۔ ایک دن میں نے سنا کہ ساحل پر ایک جہاز آیا ہے۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ یہ جہاز وہی جہاز تھا جس میں میرا مال و اسباب تھا۔ کپتان اچھا اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے مجھے پہچانتے ہی سینے سے لگا لیا اور میرا مال مجھے لوٹا دیا۔ پھر ہم ہندوستان روانہ ہو گئے، جہاں میں نے اپنا مال اچھے داموں فروخت کیا اور ہم واپس اپنے ملک آ گئے۔
سندباد جہازی نے کہا، یہ میرے پہلے سفر کی کہانی ہے۔ میں نے 7 عجیب و غریب سفر کیے اور سختیاں جھیلیں، لیکن محنت سے کبھی نہیں گھبرایا۔ اس نے ہندباد کو سونے کی 100 اشرفیاں دے کر کہا، ہندباد، محنت میں عظمت ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور مسلسل جدوجہد کرو۔ اللہ تعالیٰ محنت اور صبر کرنے والوں کو ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔